نہ بندگی میں نے، نہ کی عطا تو طاق نہ بندگی میں نے، گزار دی تیری چوکٹ میں زندگی میں نے، اور جو زندگی سکون سے گزر نہ سکتی تھی تیرے کرم کے سہارے گزار دی میں نے، اور بقائی حسن تخیل کے ذوق رنگی سے حریم ناز کی دنیا سنوار دی میں نے۔ حضرات، آج یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلے دعوت رجب شریف اور صفی شریف منعقد ہے، جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں۔ رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، دام در پہ قدم سب نے حصہ لیا، ان سب کو اس کا بہتر عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے اس منبر رسول سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو ان حضرات کی بتائی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا۔ محفل چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، نسبت اس کی بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جشن اللہ رب العزت اس جشن عید میلاد النبی سے خوش ہوتا ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ملائکہ جا کر کے بتاتے ہیں آقا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ تیرے فلاں بندے تیرے حبیب کا جشن منا رہے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، جب کبھی تم کو موقع ملا کرے تو جنت کی کیاری کے حصے میں بیٹھ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ پاک کے علاوہ جنت کی کیاری کرنا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی صحبت میں بیٹھو، وہ جنت کی کیاری کا حصہ ہے۔ حالانکہ آج کا نوجوان اس اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ دنیا میں چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو، چاہے جتنا بڑا پیر ہو، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، چاہے وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سرزریز رہتا ہو، لیکن اگر اس کے والدین اس سے خوش نہیں ہے تو اس کی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہے، ایک صحابی رسول بیمار پڑے اور ان کی ذاکری کا وقت آ گیا، یعنی روح نکلنے کا وقت آ گیا، لیکن ان کی روح نہیں نکلنے۔ تمام صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک صحابی رسول ہے، ان کی روح نہیں نکل رہی، آپ دعا فرماتے ہیں کہ ان کی روح نکل جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ حیات جو ان سے ناراض ہیں، جا کر کے ان سے کہو کہ وہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے تو ان کی روح پرواز ہو جائے۔ تمام صحابہ ان صحابی رسول کی والدہ کے پاس پہنچے، لیکن ان کی والدہ کا دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کی خطا کو معاف نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے آ کر کے پھر نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ خطا معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہنا کہ وہ ان کی خطا کو معاف کر دیں، ان کی شفاعت کی ذمہ داری میری ہے۔ پھر صحابہ آئے، جا کر کے پھر کہا، وہ ارشاد فرماتی ہے کہ بے شک میرے آقا کے ہر فرمان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن میرے بیٹے نے مجھ کو اتنی اذیت دی ہے، اتنی تکلیف دی ہے کہ میں اس کی خطا کو معاف نہیں کر سکتا۔ پھر آ کر کے صحابہ نے آقا کو بتایا، آقا خود تشریف لے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا، آقا اس طرف سے کہا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے مجھ کو اتنی اذیت دی ہے کہ جب میں اس کی اذیت کو یاد کر لیتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے، اس لیے میں اس کی خطا کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے آقا صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے،
اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں بین کے لاؤ اور ان کا ایک ڈھیر بناؤ اور اس میں ایک آگ لگا دو، جب آگ دہکنے لگے تو وہ صحابی رسول کو اس میں ڈال دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ان کی ماں کانپ گئی، کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے بیٹے کو جلائیں گے؟ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، کتنا پاک اور صاف ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ فوراً طلب جاتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے بیٹے کو جلائیں گے؟ تو کہا کہ تم ان کی خطاؤں کو معاف نہیں کرو گے، ان کی روح جسم سے نکلے گی نہیں، ان کی روح کو نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہی ہوگا کہ ان کی روح جسم سے نکل جائے۔ یہی پر ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے کہ کہیں کہیں کتابوں میں آیا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ایک کپڑا دھونے کے بعد نچوڑا جاتا ہے، اس طریقے سے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے۔ کہیں روایتوں میں آیا ہے کہ ایک کٹیلے درخت پر اگر ایک ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو جیسے وہ تار تار ہو کر کے نکلتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم سے روح نکلا کرتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روح نکلنے کی تکلیفوں میں گرفتار ہے، لہٰذا ان کو جلایا جائے گا۔ ماں تڑپ جاتی ہے، ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کی شہادت میں اپنے بیٹے کی خطاؤں کو معاف کرتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ادھر ان کے زبان سے اتنا نکلا، ادھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو ہماری آپ کی تو کوئی مثال بھی نہیں ہے، ہم آپ کو کہیں ٹھہر بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے یہ نبی کے صحابہ جنتی، ان کا یہ حال ہے، تو ہم آپ کو کہیں ٹھہر بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ گزارش کر سکتا ہوں کہ جو اپنے والدین جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت کیا کریں، ان سے دعا لیا کریں، گھر سے باہر نکلے کاروبار کے لیے یا کھیتی کے لیے یا کسی چیز کے لیے اپنے ماں کے قدموں کو چوم لیں، اپنے باپ کے ہاتھ کا بوسہ لے کر کے گھر سے نکلیں، یقینی طور پر ان کو کامیابی ملے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی صحبت میں بیٹھو وہ جنت کی کیاری کا حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جن کے ماں باپ حیات نہ ہو وہ کہاں جائیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھو وہ جنت کی کیاری کا حصہ ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں میرے رب کا اور میرا تذکرہ ہوتا ہے وہاں بیٹھو وہ جنت کی کیاری کا حصہ ہے۔ تو محفل چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، لیکن جنت کی کیاری کے حصے میں ہم بیٹھے ہیں۔ ابھی عزیزم حافظ و قاری مشیر صاحب مدرس مدرسہ معین الاسلام جماعت شاہ اوریا آپ سے مخاطب تھے، وسیلے پہ بات کر رہے تھے، صالحین کی بات کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وسیلہ قرآن سے ثابت ہے، تو قرآن سے کیسے ثابت ہو وسیلہ؟ قرآن نے تو اشارہ کر دیا کہ تم صالحین کے ساتھ سچوں کے ساتھ اور ان میں وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ تلاش کرنے کہاں جائے گا؟ تو پھر اسی قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ ہی بتاؤ ہم کو کہ ہم وسیلہ کیسے تلاش کریں؟ تو وسیلہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ اللہ کے ایک نبی ہیں جن کو حضرت ادریس علیہ السلام کہا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں دو فرشتے ہیں، قرآن پاک میں دو ہی فرشتوں کا نام ہے، ایک ہاروت اور ایک ماروت۔ ہاروت اور ماروت نے جب انسان کی فطرت کو سنا، اشرف المخلوقات کے بارے میں سنا، تو ہاروت اور ماروت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ ہم کو تو انسانی فطرت عطا فرما دے۔ اب جب انسانی فطرت کے لیے وزید ہوئے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم انسانی فطرت کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، تم فرشتوں کی جماعت میں ہی رہو، لیکن اب فرشتے جب وزید ہو گئے، اب جب وزید ہو گئے تو اللہ نے ان کو انسانی فطرت عطا فرمائی، اور جب انسانی فطرت عطا فرمائی تو ان سے قطع سرزد ہو، اب جب قطع سرزد ہوئی تو ان سے اختیار چھوٹا، تب ان کو احساس ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت روئے گڑ گڑائے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔
भी खुद ही मांगा। तो तलाश करते करते उनको ये याद आया कि ये दौर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। वाह क्या बात। अब वो पहुंचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास। अब यहीं पर एक बात और बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बशर की शक्ल में, इंसान की शक्ल में, नबूवत का ताज जरूर है लेकिन बशर की शक्ल में, और फरिश्ते नींद से भी पाक हैं, भूख से भी पाक हैं, हर एक चीज से पाक हैं। फरिश्तों का काम सिर्फ अल्लाह और उसके बंदों के बीच की रजा के लिए, उनकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन वो फरिश्ते एक बशर के पास पहुंचते हैं और अपनी फरियाद अर्ज करते हैं कि आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह हमको अपनी खताओं को माफ फरमा दे और हमको वापस फरिश्तों की जमात में शामिल कर दे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, तुमको क्या लगता है कि अल्लाह हमारी बात को सुनेगा? कहा बेशक सुनेगा। आप अल्लाह के नबी हैं, आपकी बात को वो रद्द नहीं करेगा, मुझे यकीन है। इसलिए आप वसीला बने, हमारे लिए दुआ मांगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। इधर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, उधर फरिश्तों की खताएं माफ कर दी गई और उनको फरिश्तों की जमात में शामिल कर दिया। ये वसीले की पहली शुरुआत है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि हम आप सब वसीले वाले, सब वसीले के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वसीले के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी बारगाह से वाबस्ता हो जाएं तो हमारे लिए सब माफ हो जाए। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब हम किसी अल्लाह के वली की बारगाह से वाबस्ता होते हैं तो पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम दीन की फरमाबरदारी करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करें, सुन्नत मुस्तफा की पाबंदी करें और ऐसे गुलाम बन करके तब उनकी बारगाह में जाएं तो बेशक खाली दामन जाएंगे और फल के दामन। अल्लाह ने हमारे नसीब में भी ऐसा शेख अता फरमाया कि जिसको दुनिया ने शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाए व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब क़िबला बक़ाई आसिमी सुम्मा सभी पूरे बुज़ुर्गान के नाम से जाना। उनके शहजादे, उनके लफ्ते जिगर हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद अलीम साहब क़िबला बक़ाई सुम्मा सभी पूरे बुज़ुर्गान ने हमको भी दीन का काम अता फरमाया और वसीला भी अता फरमाया। जब दीन की खिदमत करने की बात आई तो कन्यागंज में दारुल यतीमखाना सबिया सन 1958 में काम। आज अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान उसके हबीब का सदका है, करम है ताजदार शरीफ का, तवज्जो हमारे शेख को मिजाजी की ताउन आप हज़रात का। आप जो हमारे लतीफ़ भाई का जुमला जिम्मेदारान को देते हो, लतीफ़ भाई को कोई कमीशन नहीं मिलता है, ये मिंबर रसूल है। इनको कमीशन मिलेगा कब? जब इनकी आंख बंद होगी तब वो कमीशन मिलेगा और इंशाअल्लाह वही कमीशन इनके लिए निजात का जरिया बनेगा। वो दारुल यतीमखाना सबिया आज की तारीख में हिंदुस्तानी नहीं बैरूनी ममालिक में भी कोई दुनियावी दारुल का मुहताज है। वहां के फाजिल हुफ़ाज़ हिंदुस्तानी नहीं, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अमेरिका, लंदन, इन तमाम जगहों पर वहां पर दीन की खिदमत कर रहे हैं। और आप बहुत दूर न जाइए, ये तो बैठे हुए हैं जौरैया में, उसी दारुल यतीमखाना सबिया की एक ब्रांच मदरसा मौजूद इस्लाम जिसको हमारे पीरजादे ने कायम फरमाया था। आज ये उस चमन के फूल बन करके इस अदारे को सींच रहे हैं। तो ऐसा हमको दीनी इखलास अता फरमाया कि दुनिया में जब भी वहां के पढ़े हुए बच्चे दुनिया में कहीं भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो उसका अजर हमको और आपको मिलेगा क़यामत। और जब वसीले की बात आई तो सफीकुल शेख जिस मुकद्दस बारगाह की ज़ारो कशी अता फरमाई, वो मुकद्दस ज़मीन जहां 890 अल्लाह के वली आराम फरमाए, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सलासिल हैं उन तमाम सलासिल के बुजुर्ग उस ज़मीन पर आराम फरमाए। वक्त बहुत बड़े आलिम, वक्त बहुत बड़े वली हज़रत मौलाना हशमत अली साहब रहमतुल्लाह शरीफ जब तशरीफ लाते हैं तो बस स्टॉप पर भी जूता उतारने लगते हैं। मुरीदीन ने अर्ज किया कि हज़रत आप यहाँ क्यों जूता उतार रहे हैं? तो मौलाना साहब इरशाद फरमाते हैं कि ये हज़रत सफीकुल शरीफ है
یہاں چپے چپے پر بزرگ آرام فرما ہے. حشمت علی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جوتا پہن کے چل سکے. اس مقدس سرزمین کی زار و کشی محمد شیخ ہے جہاں اسی نسبت کے ساتھ 13، 14، 15 رجب کو عرس ہوتا ہے آقا ولی نعمت حضرت شاہ خالد صفی محمدی صفی رضوان کا، جن کے عرس کی دعوت دینے کے لیے میں حاضر ہوا. میں اپنے تاجداروں کی بارگاہوں کو کاٹ طے کرنا سفدہ ہونے کی حیثیت سے آپ تمام حضرات کو عربی 13، 14، 15 رجب، انگریزی 14، 15، 16 جنوری کو عرس ہونے جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. چونکہ میری بھی طبیعت مسلسل سفر کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، جکڑن ہے بہت زیادہ، لیکن لطیف بھائی اور آپ حضرات کی محبت یہاں تک کھینچ رہے. موسم بھی نہیں ٹھیک ہے، بارش ہو رہی ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر ملاقات ہوگی. لیکن آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنائیے، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کے راہ پر چلیے، ایک بنیے، نیک بنیے، پڑوسی کوئی ہو اس کے حقوق کا خیال رکھیے، اپنوں میں اتحاد پیدا کریے. دور بہت خراب ہے، اس میں سنبھل کر کے رہیے. انہی باتوں کے ساتھ میری بات ختم. السلام علیکم.